پڑتال کر کے تو ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ اب 2 اپریل کو انشاءاللہ العزیز نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کی دونوں نشستیں، ٹیکنوکریٹ کی نشست اور جنرل نشست فیصلہ کرے گی کہ کون سے 2 جو امیدواران ہیں وہ کامیاب ہوں گے قومی اسمبلی کے ووٹوں سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے الیکشن کے رزلٹ کے بعد سے لے کے حکومت سازی کے جب معاملات چل رہے تھے تو اس دوران بھی وہ چین سے نہیں بیٹھے اور انہوں نے ملٹیپل میٹنگز کی مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، ایکسپرٹس کے ساتھ، اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ، اور سب سے زیادہ جو ان کا ایمفسس ہے، جو ان کا اس وقت زور ہے، وہ معیشت کے اوپر ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ جب انہوں نے آج سے تقریباً 2 سال پہلے وزارت عظمیٰ سنبھالی تھی تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں یہ کہا تھا کہ ملک کو آج میثاق معیشت کی ضرورت ہے، اور ان کی اس بات کا مذاق اڑایا گیا۔ جو اپوزیشن جماعتیں تھیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کی، اور اس وقت کے اس کے چیئرمین، انہوں نے کہا کہ جی یہ غیر آئینی ہے اور یہ غیر قانونی ہے۔ بھئی یہ معیشت کو درست کرنا کہاں سے غیر آئینی ہو گیا اور غیر قانونی ہو گیا؟ آپ کی سیاست اس وقت تک ہے جب تک ریاست پاکستان ہے، اور پاکستان مسلم لیگ اس نعرے کے ساتھ آگے بڑھتی رہی ہے کہ ہم اپنی سیاست کو کمپرومائز کر سکتے ہیں، سیاست کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اپنا سیاسی نقصان کر سکتے ہیں، لیکن ہم ریاست کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسی لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں یہ نعرہ لگایا کہ سیاست نہیں ریاست۔ اگر اسی جذبے کے ساتھ اور اسی مشن کے ساتھ چلتے رہے تو انشاءاللہ العزیز محنت کرنے سے، کام کرنے سے چیزیں بہتر ہوں گی۔ اس دفعہ اور بہتر خبر یہ ہے کہ پنجاب کے عوام نے پاکستان مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا ہے۔ وہاں پہ ہماری نئی قیادت جو ہیں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ وہ بھی ہر روز ان کا جو مین کنسرن، کل بھی انہوں نے ایک بہت بڑا مشاورتی اجلاس کیا جس میں پارٹی کے قائد میاں محمد نواز شریف بھی موجود تھے، اور مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ مجھے بھی اتفاق ہوا ایک پری میٹنگ میں بیٹھنے کا، اور ان کا بھی کنسرن یہ ہے کہ عوام تک جو مہنگائی کا سیلاب جاتا ہے اس کو روکنے کا سد باب کا کیا طریقہ ہے۔ میرے خیال میں اس کی ایک بڑی وجہ، میرے خیال میں جب مشرف دور میں ڈیولوشن کی گئی تو اس میں یہ خیال نہیں رکھا گیا کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں، مارکیٹس کے معاملات میں، بازاروں کے معاملات میں کنونشنلی، ٹریڈیشنلی میجسٹریسی کا ایک بہت بڑا رول تھا۔ ہم نے جب وہ نظام ہی ختم کر دیا اور اوور نائٹ اسے ختم کیا بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے، تو اس کا بھی ایک بہت بڑا امپیکٹ آیا۔ آپ دیکھ لیں، فری مارکیٹ کے نام پہ ایک پروڈکٹ ایک جگہ پہ 100 روپے پہ فروخت ہو رہی ہے، دوسرے بازار میں چلے جائیں یا دوسری دکان پہ چلے جائیں وہ 120 میں ہے، تیسری جگہ پہ چلے جائیں پتہ لگتا ہے وہ 200 میں بیچ رہے ہیں کہ جی کوالٹی کا فرق ہے، فلاں ہے۔ ٹھیک ہے، فری مارکیٹ ہے، لیکن جو پرائسنگ کا میکنزم ہے، پرائس کنٹرول کا، وہ میکنزم تو ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کے لیے جو میجسٹریسی کا بنیادی نظام تھا وہ ہم نے ختم کر دیا۔ یہ وفاقی سطح پہ بھی اور صوبائی سطح پہ بھی یہ بالکل فیلنگ ہے کہ آیا اس کو دوبارہ بحال کس شکل میں کیا جائے تاکہ عوام کو یہ جو مہنگائی سے متعلقہ امپلیمنٹیشن کے، ایگزیکیوشن کے آن گراؤنڈ مسائل ہوتے ہیں ان سے ان کو ریلیف دیا جا سکے۔ اس کے لیے جو دیگر حلیف جماعتیں ہیں ان سے بھی ہم مشاورت کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک ایسا نظام متعارف کرانے جا رہے ہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف ملے، اور جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو گراں فروش ہیں، ان تک جو حکومت کا آہنی ہاتھ ہے وہ پہنچے۔ مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ۔ اس مارچ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا پیغام دے دیجیے گا، سمر کی بھی آپ سب کا دن ہے، 23 مارچ کیا یاد کراتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو ہمارے قومی دن ہیں یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ یہ ملک کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اور یہ عہد کرنے کا دن ہوتا ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی ایک ہو کر اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے اپنی محنت اور کوشش کریں۔ جو بات میں نے پہلے کی ہے، ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست پاکستان سب سے پہلے۔ بہت شکریہ۔